یہ ریلیٹ السلام علیکم جی، میں نے اولیاء مقبول کا ایک کلپ ڈالا ہے یوٹیوب کا، اولیاء مقبول یہ ریلیٹڈ ہے عمران خان کا جو ورڈکٹس آئی ہیں عدالت سے کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور نکاح کر لیا تھا تو اس کے جرم میں 7 سال قید بامشقت اور جرمانہ بھی کیا 5 لاکھ۔ تو اسلامک جو مسئلہ اس لحاظ سے اور یہ مقبول جیسے بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ہے غلطی سے تو دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے عدت پوری ہونے کے بعد، جو عمران خان نے کیا ہے، عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کر لیا دوبارہ۔ تو آپ ذرا بتائیے گا یہ کیا صحیح ہے اور یہ جو سزا دی گئی کیا اسلامک قانون کے حساب سے ہے کوئی ایسی سزا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ اولیاء مقبول صاحب کی ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے، میں نے اس گفتگو کو سنا اولیاء مقبول صاحب کی۔ اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اولیاء مقبول صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء مقبول صاحب کی بہت ساری گفتگو ایسی ہوتی ہیں جن سے واقعی ہی ہمیں سنجیدگی سے اگر کوئی دیکھے تو سیکھ ملتی ہے۔ جی ہاں، اس سے قطع نظر اس پرٹیکولر ویڈیو میں وہ کس حد تک سچائی کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ کس حد تک اس صاف ستھرے منہج اور مسلک اور معاشرے کی تشکیل کی جد و جہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ اسلامی جمہوریت پاکستان میں ہونا چاہیے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اسے بھی اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایز یوجول میں کہا کرتا ہوں نا کہ میری رائے سے بلکہ کسی کی بھی رائے سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے۔ جی ہاں، اور یہ مقبول صاحب بھی جو بیان دے رہے ہیں، حالانکہ بہت ساری چیزیں میں یہاں اس چینل پر اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں، میں نے ان کی تقاریر سے، ان کی ویڈیوز سے، ان کی صحافت سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن کیا ہر لفظ ان کی زبان سے نکلا ہوا سچا اور حق ہوتا ہے؟ تو یہ بات محل نظر ہے۔ جی ہاں، مجھے یاد آیا ایک عالم ہیں جنہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک نقطہ ان کے ذہن نشین کرانے کے لیے، ان کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک روز تو ان کی خدمت میں بیان دیا کہ جناب ایک صاحب ہیں، وہ جا کر قبر پرست ہیں، قبر پر سجدہ کرتے ہیں، گر جاتے ہیں، وہاں جا کے نظر و نیاز دیتے ہیں، وہاں پر رکوع اور سجود کرتے ہیں اور شرک کے ہر کار کو، ہر کام کو وہ انجام دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس پر، ہر آدمی نے اپنی رائے سے ان کا اظہار کیا، تبصرہ کیا، لیکن وہ شدت تبصرے میں نہیں پائی گئی جو کہ شدت اگلے روز پائی گئی جب انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک آدمی نے فلانی عورت سے، وہ محارم میں سے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو ہر شخص بول رہا تھا جیسے کہ بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور اس شخص کو تو بڑی سزا ملنی چاہیے اور اس شخص کو تو نشانہ عبرت بنا دینا چاہیے، نہ جانے کیا کیا ان کے شاگردوں نے کہا۔ حالانکہ انہوں نے یہ سمجھانا تھا کہ اللہ کی اس روئے زمین پر قرآن کریم میں یا دین اسلام میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین اگر شرک سے توبہ کیے بغیر کوئی مر جاتا ہے تو وہ قابل معافی جرم بھی نہیں ہے، اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب جو جرم ہوا ہے اس کی تو
معافی بھی ہے اور اس کے لیے تو اللہ رب العالمین معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں وہ بات سمجھانی مقصود ہے آپ کو کہ اولیاء مقبول صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں کبھی وہ سماج کے لوگوں پر برس رہے ہیں جو کہ ان کا برسنا حق بجانب ہے، کبھی وہ علماء کرام پر برستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی حد تک ان کا علماء کرام پر برسنا بھی کہیں تک حق بجانب ہے، لیکن جب وہ شرک اور بدعات کو اور خرافات کو دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پیشانی پر یا کسی بھی اس شخص کی پیشانی پر بل آتا ہو جو کہ آج تبصرے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے شاید یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب بھی اور پاکستان کے بڑے بڑے جو لیڈر اور قائدین ہیں وہ کس طریقے سے اس برے قبر سے عقیدت اور قبروں سے کے پاس جانا اور وہاں نظر و نیاز دینا، یہ تو عام ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے، بلکہ مسلمانوں کے یہاں مصر میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ عرب بھی یا افریقہ کے لوگ بھی دودھ سے دھلے ہوئے ہوں۔ شرک سے مبرہ، شرک سے پاک اگر آپ ہیں تو قابل مبارکباد ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اب ہم رخ کرتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو شرعی پہلو ہے اور ایک اس کا ہے لیگل پوائنٹ آف ویو۔ پاکستان میں اس کی سزا کیا ہے اور اس کو سزا کتنی دینی چاہیے تھی، اور آیا وہ جو سزا دی گئی ہے وہ کس حد تک حق بجانب ہے۔ یہ لیگل ایشوز ہیں، اس پر میں تبصرہ نہ کرتے ہوئے انہیں جو قانون کے محافظ اور قانون کے ذمہ داران ہیں، یہ ان کی گلے کی ہڈی ہے، اور انہوں نے اگر زیادتی کی ہے تو اللہ کے یہاں وہ جواب دہ ہیں۔ البتہ میرا اور آپ کا جو کام ہے وہ دینی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے پر آج پاکستانی عوام بڑی ہی پریشان نظر آ رہی ہے، اور یہاں کچھ میں اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے تو یہ جو نکاح کے امور ہیں، ان امور میں اصل میں ہمارے بہت سارے مفتی ہیں آپ کے اور ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے، ہمارے ملک سے مراد ہندوستان پاکستان میں، سعودی عرب میں نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے مفتی جو کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کر لیجئے، میری نظر میں جائز ہے لیکن میں نہیں کروں گا۔ نہ جانے کون سا فارمولہ انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی، تو ولی کی اجازت شرط ہے۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی کسی عورت سے عدت کے دوران نکاح کرتا ہے، جیسے کہ شعیب ملک صاحب نے کیا، پاکستان میں تو اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اور وہاں نہ جانے اب آپ علماء کو دوش دیتے رہیں اور سماج کو دوش دیتے رہیں، لیکن آیا جو یہ تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں یا صحافی ہیں، انہوں نے اس طرف کتنی توجہ عوام کی دلائی ہے؟ یہ سارے کے سارے علماء ہی مجرم نہیں ہیں، بلکہ جناب ہر سماج کا ذمہ دار اس میں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک اس گناہ میں شریک ہے۔ ہماری خاموشی بھی اس گناہ میں شریک ہونے کا ایک سبب بن سکتی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی عوام کو بتایا ہی نہیں نا کہ اس کا جو نکاح ہوگا، اس کی جو طلاق ہوگی، ہم نے طلاق کے نام پر حلالے کے دروازے کھول دیے، نکاح کے نام پر ولی کو ختم کر دیا، اور پھر عدت ہی میں یہ سب کچھ ہونا پاکستان اور ہندوستان میں تو ایسے کیس بہرحال کم ہی نظر آئے ہیں، یا ہوں تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ہر دوسرے ہفتے پاکستان میں جو کیس نظر آ رہے ہیں۔ سنتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی سوال پیش کیا جاتا ہے تو ہم سعودی عرب کے کبار علماء یا سلفی علماء سے آپ کی خدمت میں ان کا تجزیہ، ان کا تبصرہ یا ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سنتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز۔ ایک عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد عدت میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے عدت کے دوران ہی نکاح کیا ہے، ایسی صورت میں کیا عدت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس۔ اگر عدت کے بعد اس عورت نے دو گواہوں
اور ولی کی اجازت سے نکاح کیا ہے، جیسے کہ بشرا بیوی کا نکاح کا مسئلہ ہے، تو وہ تو جائز ہے، لیکن آیا انہوں نے عدت ختم ہونے کے بعد کیا ہے تو جائز ہے، اور عدت ختم ہونے سے پہلے کیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ الزواج يحضر أربعة. یہاں جو شادی ہیں ان شادی کے امور میں 4 چیزیں آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی سے غور سے سن لیجئے کیا مطلوب ہے۔ الزوج الزوج، الولي یہاں دلہا دلہن اور ولی والشاهدان. والشاہدان، إذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح. یہاں 2 گواہ موجود ہیں، میاں بیوی یا لڑکا اور لڑکی کی رضامندی موجود ہے اور ولی کی اجازت موجود ہے، تب کسی مولوی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بہت آسان ہے دین اسلام، لیکن اتنے آسان نہیں ہے کہ آپ ولی کو نکال دیں اور جناب اپنے آپ عدت میں نکاح کر لیں۔ أما تزويجها في العدة باطل. آپ نے اگر بشرا بیوی نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے فنکاحها باطل، یہاں شیخ مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح باطل ہے۔ پاکستان کے مولویوں نے کیا فتویٰ دیا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ نکاح باطل ہے۔ لابد يكون بعد العدة. لا بد يكون بعد العدہ، عدت کے بعد نکاح ہونا چاہیے۔ بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إذا طلاق. یہاں عدت وفات ہی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عدت ہو، عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو یا عدت خلا ہو۔ خلا کی جو عدت ہے وہ 1 مہینہ ہے۔ پتہ نہیں بشرا بیوی کو کسی نے یہ کیوں نہیں سجھایا کہ بہن آپ ایک خلا لے لیجئے، 1 مہینے کا ایک حیض کا انتظار کیجئے اور اگلے مہینے شادی کر لیجئے۔ یہ کہاں کا مسئلہ تھا؟ ثم يكون التزويج بعد ذلك. پھر اس کے بعد آپ اگر شادی کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل. یہاں زواج اگر عدت میں کی گئی ہے تو وہ باطل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس جوڑے نے اگر عدت کے دوران شادی کی تھی اور پھر اوریہ مقبول کے مطابق انہوں نے دوبارہ بھی نکاح کر لیا تھا، تو دوبارہ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنے اس جرم سے توبہ کی ہو اور انہوں نے اپنے اس گناہ سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہو تو پھر نکاح ان کا درست ہے، کیونکہ ایک زانی اور زانیہ اگر وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہوں اور پھر وہ اپنے اس فعل سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور حضور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو نکاح کرنا چاہیں تو پھر نکاح جائز ہے۔ لیکن ایک عورت اور مرد ناجائز طریقے سے ملتا رہا ہو، جیسے کہ ہمارے سماج میں عام ہے، اور پھر وہ بعد میں اس عورت سے اگر نکاح کرے بغیر توبہ کے تو نکاح بھی توبہ کے بغیر اس کا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان لوگوں کے نکاح کے بارے میں نص موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر انہوں نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے تو نکاحها باطل، پھر یہ نکاح ان کا باطل ہے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے توبہ کرنے کے بعد نکاح دوبارہ سے کر لیا ہے تو سماج کو اور اسلامک اسکالرز کو یا ہندوستان اور پاکستان کی عوام کو یا قائدین کو یا سماج کو یا قاضی اور صحافیوں کو انہیں قبول کرنا چاہیے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وہ جو ہے نا سزائیں وہ ایسے نہیں ہوتی، وہاں یقینی بات ہے کچھ تحقیق کی گئی ہوگی، اور اتنے بڑے آدمی کو اگر سزا دی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ضرور رہا ہوگا۔ بہرحال اس پر تبصرہ نہ کرتے ہوئے، کیونکہ پاکستانی عوام کی محبت اور عقیدت غلو کی حد تک ہے۔ عمران خان کی محبت کرنے والوں میں 2 فریق ہیں، ایک حد درجہ غلو کا شکار ہیں اور دوسرے حد درجے ان سے نفرت کا شکار ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ہمیں کسی بھی قوم کی، کسی بھی شخص کی نفرت یا عداوت اس بات پر ہمیں آمادہ نہ کر دے کہ ہم ناانصافی کر بیٹھیں۔ تو اللہ کے لیے چاہے آپ عمران صاحب کے چاہنے والے ہوں یا ان سے نفرت کرنے والے ہوں، نہ محبت میں غلو کریں نہ نفرت میں تجاوز کریں۔ یہ میرا آپ سے مشورہ ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی
عرب